فی علی عینی خوف من ذہاب بصری، کہا کہ جب میں حضور کو دیکھتا تھا تو اپنی آنکھوں پر انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر ہیں، اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور یہ حسن بھی ابھی پوشیدہ ہے، 70,000 بشریت کے پردے ڈالے گئے ہیں۔ اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کوئی جلووں کی تاب ہی نہ لا سکتا۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں رو پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ کس کی ہمت تھی؟ اب چھپا ہوا مستور حسن بھی اگر دیکھتے ہیں تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھتے ہیں، اور بیان کرنے والوں کی تعداد میں نے عرض کی کہ 3 درجنوں سے زائد نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا۔ اب امام حسن پوچھ رہے ہیں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ آپ نے حضور کو دیکھا تو مجھے بتائیے میرے نانا کا جمال کیسا تھا۔ تو حضرت ہند بن ابی حالہ نے حضور کا حلیہ بیان کیا۔ تو جب حضور کے قدموں کی کہانی انہوں نے بیان کی تو حضرت ہند بن ابی حالہ نے کہا کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شسن القدمین والکفین، حضور علیہ السلام کے مبارک قدم اور حضور کی ہتھیلیاں پر گوشت تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کے مبارک قدموں کا جمال بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ السلام کے قدموں کے بارے میں امام ترمذی جو شمائل میں حدیث لائے ہیں اس میں انہوں نے یہ بھی بیان کیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسیح القدمین، حضور علیہ السلام کے مبارک قدم ملائم تھے، خوبصورت تھے، کھردرے نہیں تھے، کوئی پھٹن نہیں تھی۔ عمومی طور پہ قدم پھٹ جاتے ہیں اور ایڑیاں بہت سارے لوگوں کی پھٹ جاتی ہیں تو وہ خوبصورتی باقی نہیں رہتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور مسیح القدمین تھے، اور جب آقا کریم علیہ السلام کے مبارک قدموں پہ پانی ڈالا جاتا تو وہ ڈھل کے نیچے چلا جاتا۔ یہ تھا حضور کے قدموں کا حسن اور حضور کے قدموں کا جمال۔ اچھا، آقا کریم علیہ السلام کی جو مبارک ایڑیاں تھیں وہ زیادہ پر گوشت نہیں تھیں، ان کے اوپر گوشت زیادہ نہیں چڑھا تھا، اس لیے کہ ایڑیوں کا زیادہ پر گوشت ہونا ایڑیوں کے حسن کو زائل کر دیتا ہے۔ حسن کا مرقع ہی جمال مصطفیٰ ہے، تو اس لیے اللہ نے ایک ایک عضو کو تراش کر کے بنایا ہے، بلکہ پوچھ پوچھ کے بنایا ہے۔ جس طرح حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، محبوب مجھے تو یوں لگتا ہے جس طرح آپ کے رب نے آپ کو آپ سے پوچھ کے بنایا ہے کہ محبوب بتاؤ کہ میں آپ کے اعضاء کو کیسے توازن اور کیسے حسن اور کیسے جمال دوں۔ تو حضور کی مبارک ایڑیاں یہ پرگوشت نہیں تھیں، باقی حضور کے پاؤں پرگوشت تھے اور کوئی پھٹن نہیں تھی، بالکل نرم گداس اور بالکل جو ہے وہ ملائم تھے، اور جب پانی ڈالا جاتا تو پانی ڈھل کے نیچے 1 سیکنڈ میں آ جاتا۔ یہ اللہ نے محبوب کو حسن دیا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ نے کہا کہ حضور کے مبارک تلوے جو تھے وہ درمیان سے اٹھے ہوئے تھے، ایڑیوں سے لے کر کے انگلیوں تک یہ تلوہ کہلاتا ہے، جو اس کا نچلا حصہ جو زمین سے مس کرتا ہے، اور اس میں جو درمیان والا حصہ ہے یہ اٹھا ہوا ہو اور بالکل پاؤں سیدھا نہ ہو تو یہ پاؤں کا حسن ہے۔ پاؤں کا بالکل سیدھا ہو جانا یہ پاؤں کے حسن کو زائل کر دیتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا خم ہو، جب چلے تو انگلیاں اور پنجے کا جو ہے وہ آگے والا حصہ زمین پہ لگے اور ایڑی لگے، اور درمیان والا حصہ زمین پہ نہ لگے، تو یہ حسن ہوتا ہے کسی کے پاؤں کے تلوے کا۔ اللہ نے محبوب کے مبارک قدم کی پشت کو بھی حسن دیا، حضور کے تلووں کو بھی حسن دیا، حضور کی ایڑیوں کو بھی حسن دیا۔ سائل الاطراف، حضور کی مبارک انگلیاں قدرے لامبی تھیں، اور یہ حسن ہوتا ہے۔ انگلیاں چھوٹی ہوں، ان کا قد پست ہو تو پاؤں کی خوبصورتی دکھائی نہیں دیتی، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی انگلیوں کو بھی ایک لمبائی عطا کر کے اس کو بھی ایسا جمال دیا تھا، یار جو پاؤں کو دیکھتا رہے وہ پاؤں کو ہی دیکھتا رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، بعض احادیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے مبارک تلوے جو ہیں لیس لہا اخمس، یہ لفظ ہیں کہ
وہ اخمس نہیں تھے، یعنی وہ درمیان سے اٹھے ہوئے نہیں تھے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ حضرت ابو